ایک سوال ہے کہ از سیلنگ ہیومن ہیئرز حلال اور حرام، کہ انسانی بالوں کو بیچنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے باعزت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک اس کو اکرام بخشا ہے۔ تو فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ انسان کی کوئی بھی چیز نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے، وہ بال ہوں، وہ ناخن ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو۔ بلکہ جو ہیومن ہیئر ایکسٹینشنز ہیں، کچھ لوگوں کے بال کم ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہیومن ہیئر ایکسٹینشنز کی جاتی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو برا کہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے جو کہ ہیومن ہیئر کے ساتھ ایکسٹینشنز کرتے ہیں۔ البتہ اگر ایکسٹینشنز جو ہیں وہ آرٹیفیشل ہو، سنتھیٹک ہیئر کے ساتھ ہو، کچھ لوگوں کے عیب ہوتا ہے تو سنتھیٹک ہیئر کے ساتھ ہیئر ایکسٹینشنز کی جا سکتی ہیں، لیکن ہیومن ہیئر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اکرام دیا ہے، تو ہیومن ہیئر کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے تھرو ایکسٹینشن کی جا سکتی ہے۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اصل میں جو ہیئر ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں وہ انسان کا اپنے ہی بال اس کو ہی لگائے جاتے ہیں، تو ایک جگہ سے بال اتار کر اسی انسان کے دوسرے حصے پہ لگائے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کسی اور دوسرے انسان کے بال نہیں ہیں۔ تو اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر انسان سمجھے کہ یہ عیب ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے، تو پھر وہ اپنے ہی بال کے ذریعے سے اپنے ہی ہیئر کو ٹرانسپلانٹ اس کا کیا جا سکتا ہے۔ پھر لوگ اس چیز پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہسپتالوں میں کڈنی ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں، اس سے انسانی جانیں بچائی جا رہی ہیں، اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی انسان چونکہ مکرم ہے، چونکہ اس کی عزت ہے اور اس کی بائنگ سیلنگ نہیں ہو سکتی، تو واٹ اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیں، ویسے شراب پینا بھی حرام ہے، سور کھانا بھی حرام ہے، لیکن قرآن میں ہے کہ اگر انسان کی جان جا رہی ہے اس حال میں کہ انسان کے پاس کچھ بھی پینے کو نہیں ہے سوائے شراب کے، اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے سوائے خنزیر کے گوشت کے، تو اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے شراب بھی پی سکتے ہیں، سور کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا کھائیں کہ آپ کی جان بچ جائے، نہ کہ آپ اس سے کوئی مزہ اٹھانا چاہیں۔ تو قرآن کے اندر صراحتاً سور کے گوشت کھانے کی اجازت جان بچانے کے لیے ہے۔ تو اسی پرنسپل پر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر کسی کی کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں، کسی کی لیور فیل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی دوسرے شخص کی کڈنی اس کے ساتھ میچ کر جاتی ہے، تو اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے کہ آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کڈنیز کو ایسے ہی بیچتے ہیں، وہ بالکل مناسب نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کوئی ڈونر مل جائے اور آپ کہ میں کسی کی کڈنی فیل ہو گئی ہے مثال کے طور پہ، اور کوئی ڈونر ہے جو کہ اپنی کڈنی دے سکتا ہے، تو وہ تو آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں گے، آف کورس کرا سکتے ہیں، اس کا جواز ہے، کیونکہ انسان کی زندگی خطرے میں ہے۔ لیکن لوگ جو صرف پیسے کمانے کے لیے جا کے اپنی کڈنیز کو بیچ دیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اسی کی ایکسٹینشن یہ بھی ہے کہ کئی ممالک میں ایسا خاص طور پہ ہوتا ہے کہ آپ سے ایک کنسنٹ لکھوا لیا جاتی ہے کہ آپ کی انتقال کے بعد آپ کی آنکھیں اگر آپ چاہیں تو آپ وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی کڈنیز ڈونیٹ کر سکتے ہیں، وغیرہ اپنے باڈی پارٹس ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی موت کے بعد کسی کے کام آ سکیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اس کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ پہلے تو ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں تو انسان وقتی طور پہ مالک ہے اپنے آپ کا۔ میں اپنی آنکھوں کا مالک ہوں وقتی طور پہ، اپنی کڈنیز کا، اپنے لیور کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقتی طور پہ انسان کو اونرشپ دی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو وقتی اونرشپ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب انسان کی روح نکل گئی، تب اس جسم کا میں بھی مالک نہیں رہا۔ تو علماء نے اس چیز پہ بہت اسٹرکٹ اوپینین تھا اس بارے میں کہ آپ اس طرح کا کنسنٹ فارم سائن نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تو میں اونر ہی نہیں ہوں ایک چیز کا، تو میں کس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ میری کڈنیز کوئی استعمال کر لے یا میری آنکھیں کوئی استعمال کر لے۔ لیکن پھر کچھ زیادہ تحقیق کے بعد اس کے اندر تھوڑی ان ڈیپتھ جا کے کچھ اسکالرز نے کہا کہ چونکہ یہاں پہ انسانی جان بچانے کی بات ہے، اور جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ انسانی جان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تو اب ایک اوپینین یہ بھی علماء کا ہے کہ اگر اس سے کوئی انسانی جان بچ سکتی ہے
تو پھر انسان یہ کنسنٹ فارم سائن کر سکتا ہے، چونکہ اپنی زندگی میں ہی کر رہا ہے، جب اس کے پاس اونرشپ ہے تبھی وہ کر رہا ہے، تو اس لیے اس کا جواز ہے۔ لیکن ایز اے سیڈ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر پھر بھی آپ کو اسکالرلی ڈفرینس اوپینین ملتا ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر دیر از این اوپینین، ایک ویلڈ اوپینین موجود ہے، تو اس کی موجودگی میں وہ کر سکتا ہے۔